حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی غم یا پریشانی آئے تو قرآن پاک کے یہ 2 لفظ پڑھنا شروع کر دیں، اسی وقت تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ قرآن پاک کے 2 ایسے الفاظ کا وظیفہ ہے کہ ان کو پڑھنے سے تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زندگی میں کبھی کوئی غم یا پریشانی آ جائے تو قرآن پاک سے مسائل کا حل اختیار کرو۔ آج جو لفظ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ تمام پریشانیاں دور کرنے کے لیے بہت ہی مجرب اور پر اثر ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تمام مشکلات آپ کی حل ہو جائیں گی۔ ناظرین، زندگی میں غم اور پریشانیاں تو ہر انسان پر آتی ہیں۔ کبھی ان غموں اور پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ جب بھی کوئی غم آئے، کوئی پریشانی آئے، فوراً اپنا سارا غم، اپنا سارا دکھ اللہ رب العزت کو سنائیں۔ اسی طرح غموں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے خود اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ کہف میں فرمایا، اللہ کو پکارو اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ، اور جو شخص دل کی گہرائیوں سے ان ناموں کو پڑھے گا، انشاءاللہ اس کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، آج کل ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ، ہماری ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں، نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ صدقہ و خیرات کی فکر ہے، نہ ہی ذکر و اذکار اور تسبیحات کی فکر ہے، اور بعد میں ہم پریشان رہتے ہیں اور ادھر ادھر ہم گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ہماری زندگی کیا کر رہی ہے۔ زندگی دن بدن دشوار ہوتی جا رہی ہے۔ دوستو، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی کرتا ہے۔ دین اسلام کا مقصد نہ صرف روحانی نجات ہے بلکہ ایک پرامن، منصفانہ اور بامقصد زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی سکھانا ہے۔ جب کوئی فرد یا معاشرہ دین سے دور ہو جاتا ہے تو اس کے منفی اثرات زندگی کے ہر گوشے میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دین سے دوری کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان اپنے خالق سے رابطہ کھو بیٹھتا ہے، جو اس کی زندگی میں بے سکونی، بے مقصدی اور روحانی خلا کا سبب بنتا ہے۔ پہلا بڑا نقصان روحانی کمزوری ہے۔ جب انسان نماز، قرآن، ذکر اور دعا سے دور ہو جاتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے اور گناہوں میں ملوث ہونا معمول بن جاتا ہے۔ ایسے انسان کو نہ حلال و حرام کی تمیز رہتی ہے اور نہ ہی آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ دوسرا نقصان اخلاقی گراوٹ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ دین ہمیں سچ بولنے، امانت داری، عدل، صبر، شکر اور رحم دلی کی تعلیم دیتا ہے۔ دین سے دوری کی صورت میں یہی اخلاقی اقدار کمزور ہو جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ بددیانتی، جھوٹ، ظلم، خود غرضی اور فتنہ و فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ تیسرا بڑا نقصان معاشرتی بگاڑ ہے۔ جب فرد دینی تعلیمات کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا اثر پورے معاشرے پر پڑتا ہے۔ خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، رشتوں میں دراڑ آ جاتی ہے، والدین کی نافرمانی بڑھ جاتی ہے اور معاشرتی ربط کمزور پڑنے لگتا ہے۔ چوتھا نقصان نفسیاتی بیماریوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے وہ وسوسوں، پریشانیوں، بے چینی اور ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ پانچواں نقصان آخرت کی تباہی۔ دین سے دوری کا سب سے بڑا اور ابدی نقصان یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے حضور ناکام ہو جاتا ہے۔ جو شخص دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے غافل رہا، وہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے محروم ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ دین سے تعلق مضبوط کریں، نماز قائم کریں، قرآن کی تلاوت کریں، علم دین حاصل کریں اور اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں۔ یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ ناظرین، زندگی کے سفر میں کوئی انسان ایسا نہیں جو غم و پریشانی سے خالی ہو۔ کبھی رزق کی تنگی دل کو بے چین کرتی ہے، کبھی بیماری جسم کو توڑ دیتی ہے،
کبھی اولاد کی نافرمانی دل کے سکون کو چھین لیتی ہے اور کبھی دنیا کے جمیلوں میں انسان اپنے رب کو بھول کر تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان کی فطرت میں کمزوری ہے، وہ روتا ہے، گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے اور پھر آسرا ڈھونڈتا ہے، کبھی انسانوں میں، کبھی دنیاوی اسباب میں، مگر اصل سکون اور راحت صرف ایک جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید میں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ یہ آیت اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ دنیا کے تمام علاج، تمام تدبیریں اور تمام سکون کے طریقے اس وقت تک بے فائدہ ہیں جب تک انسان اپنے دل کو ذکر الہی سے زندہ نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص غم یا پریشانی میں مبتلا ہو اور اللہ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے غم کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ راستے بتائے جو دنیا کے دکھوں سے نجات اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ فرمایا، قرآن کو تھامے رہو، اس میں وہ نور ہے جو اندھیروں کو مٹا دیتا ہے، وہ شفا ہے ہر درد کی اور وہ سکون ہے ہر بے قراری کی۔ اس لیے جب انسان کے دل پر غم کے بادل چھا جائیں اور دنیا کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہو، تب قرآن کے 2 لفظ دل سے پڑھ لینے سے وہ نور نازل ہوتا ہے جو تمام اندھیروں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ 2 الفاظ معمولی نہیں بلکہ یہ وہ ذکر الہی ہیں جن میں پوری کائنات کی طاقت، رحمت اور سکون پوشیدہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے فراق میں روتے رہے، تب بھی ان کے لبوں پر یہی جملہ تھا، میں تو صرف اپنا غم اللہ کے حضور پیش کرتا ہوں۔ یہی جملہ دراصل ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کو اپنے دکھ کسی انسان کے سامنے نہیں بلکہ خالق کائنات کے حضور پیش کرنے چاہیے، کیونکہ وہی ہے جو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور دلوں کے زخموں کو مرہم بھی دیتا ہے۔ جو مسلمان بھی کسی غم میں ان الفاظ کو پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور فرماتا ہے۔ یہی قرآن کے الفاظ ہیں جو دلوں کے زنگ کو صاف کرتے ہیں، مایوسی کو امید میں بدل دیتے ہیں اور انسان کو مخلوق سے ہٹا کر خالق کے قریب کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب تمہارے دل پر کوئی بوجھ ہو، زبان سے کچھ نہ کہہ سکو، تو صرف قرآن کے یہ 2 الفاظ دل سے دہرا لو، ان میں اللہ کے رحم و کرم کا دروازہ چھپا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، غم اس دل پر کبھی قائم نہیں رہتا جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اس لیے اہل دل کہتے ہیں کہ جب تمہیں لگے کہ دنیا کا ہر دروازہ بند ہو گیا ہے تو گھبراؤ نہیں، اللہ کے دروازے پر سر رکھ دو، قرآن کے الفاظ سے اپنے دل کو روشن کر دو، تم دیکھو گے کہ جہاں مایوسی تھی وہاں روشنی اتر آئے گی، جہاں آنسو تھے وہاں اطمینان آ جائے گا اور جہاں خوف تھا وہاں یقین پیدا ہو جائے گا۔ یہ قرآن مجید کا وعدہ ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، اور ہم قرآن میں سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تو اے مومن، اگر غم نے دل کو گھیر رکھا ہے، اگر نیندیں اڑ چکی ہیں، اگر دل بے سکون ہے، تو دنیا کے علاجوں میں مت بھٹکو، اپنے رب کی طرف پلٹو، قرآن کے ان 2 الفاظ کو اپنی زبان اور دل کا وظیفہ بنا لو، کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں جن سے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے سے فرماتا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب یہ یقین دل میں اتر جاتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تب غم خود بخود مٹ جاتے ہیں۔ اور یہی پیغام اس ویڈیو کا مقصد ہے کہ قرآن کے ان 2 الفاظ میں جو طاقت، جو نور، جو سکون چھپا ہے وہ کسی دنیاوی علاج میں نہیں۔ تو ناظرین، اس مشکل وقت سے نکلنے کا ایک راستہ آپ کو بتاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی غم یا پریشانی آئے تو اللہ تعالیٰ کے ان 2 ناموں کی تسبیح پڑھ لیا کرو، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ عمل بہت ہی طاقتور ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام بہت ہی بابرکت ہیں۔
اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا ساری زندگی آپ اس بندہ ناچیز کو دعائیں دیں گے۔ یہ جو عمل آپ کو بتانے جا رہے ہیں اگر آپ ایک مرتبہ کر لیں زندگی میں مختصر سا ایک عمل ہے اور جو لوگ روز اس عمل کو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ورنہ ایک مرتبہ کرنے سے ہی ان کو اتنا فائدہ ہوگا کہ دعا میں ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اس عمل کی برکت سے ان کو ایسی غیبی مدد ملے گی کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے معجزات کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، ان کے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے دو ایسے بابرکت نام ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے پڑھنے والے کی ہر بات منوا لیتے ہیں۔ اس عمل کی برکت سے وہ جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے اور اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے اس عمل کی جانب کہ آپ نے کون سے نام کتنی بار پڑھنے ہیں اور کس ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ چھوٹی سی سورت پڑھ لینی ہے، یعنی آپ نے 4 کل پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے سورہ الکافرون سورہ نمبر 109 پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ سورہ کافرون پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص یعنی سورہ نمبر 112 پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ فلق سورہ نمبر 113 پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور پھر چوتھے نمبر پر آپ نے سورہ ناس سورہ نمبر 114 پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ جب یہ 4 کل آپ ایک مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر سے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی آپ نے ہاتھ اٹھا کر پڑھنا شروع کر دینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے دعا مانگنا شروع کر دینی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجات ہوں، جو بھی پریشانیاں ہوں، جو بھی مشکلات ہوں، رزق کی تنگی ہو، مالی تنگ دستی ہو، بندشیں ہوں، رکاوٹیں ہوں، کاروبار بند ہو چکا ہو، رشتوں میں بندشیں ہوں، آپ کا جو بھی مقصد ہو آپ نے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد ایک مرتبہ آپ نے سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ سورہ المزمل پڑھتے دوران آپ کا جو بھی مقصد ہو اس کو ذہن میں رکھیں۔ اس عمل کو پڑھتے دوران آپ نے مکمل یکسوئی اور توجہ کے ساتھ کامل یقین کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ عمل کو پڑھنے کے بعد آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ آپ جو بھی مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ آپ کی بگڑی بن جائے گی، آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا وہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو ایک ہی بار یہ عمل کرنے کی برکت سے ایسا نوازے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو ترتیب بتائی گئی ہے
پھر اسی ترتیب اور اتنی ہی تعداد میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور اس کے بعد جب سورہ مزمل آخر میں پڑھ لے پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی بابرکت ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے۔ یا قادرو یا نافیو، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے نہایت ہی بابرکت اور پر اثر نام ہے۔ جو شخص دل سے یا قادرو یا نافیو کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرماتا ہے۔ یہ نام پڑھنے سے دل کی پریشانیاں، ذہنی الجھنیں اور اضطراب دور ہو جاتا ہے۔ ان ناموں کا کثرت سے ورد انسان کے دل میں وسعت پیدا کرتا ہے، وہ دوسروں کو برداشت کرنے لگتا ہے، جس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں، چونکہ اللہ ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ اس نام کا ورد علم اور فہم میں اضافہ کا سبب بنتا ہے، تو آپ نے اس بابرکت ناموں کی پوری ایک تسبیح آخر میں پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس نام کی تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ ایسی تسبیح ہے کہ جو اللہ کریم سے ہر بات منوا کر رہتی ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کے مال، جان، عزت، آبرو میں وسعت عطا فرما دیں گے، آپ کے علم میں اضافہ فرمائیں گے، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیں گے، تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، آپ کی جو بھی دلی خواہشات ہوں گی، جو بھی آپ کی مرادیں ہوں گی، وہ اس بابرکت تسبیح کے عمل سے اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا۔ ناظرین محترم، وظیفے کا طریقہ کار ایک مرتبہ پھر سے سن لیں تاکہ ترتیب اور تعداد میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی نہ ہو۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اس کے بعد 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا نام یا رزاق پڑھ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد 4 کل پڑھ لینے ہیں، چاروں کل پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھ کر دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی بابرکت نام کی تسبیح کرنی ہے، یا قادرو یا نافیو، یعنی 100 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور دل میں جو بھی خواہشات ہوں، جو بھی مرادیں ہوں، جو بھی تمنائیں ہوں، جو بھی مقاصد ہوں، ان کا تصور کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے مانگتے چلے جانا ہے۔ انشاءاللہ اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر اس چیز سے نوازے گا جس کی آپ دل میں خواہش پیدا کریں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیوں کو دور فرمائے، ہماری تمام حاجات کو پورا فرمائے، رزق کی تنگی، مالی پریشانی کو دور فرمائے، رشتوں میں بغاوتوں کو دور فرمائے، رشتوں کی بندشوں کو دور فرمائے، جوان بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتوں کے اچھے اسباب پیدا فرمائے، اور ہر کام میں آسانی پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔